سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موسم سرما کے آغاز پر فرمایا کرتے تھے مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء، اے موسم سرما خوش آمدید، اس طرح استقبال کرتے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سردیوں کے موسم کو الغنیمت الباردہ کہا کرتے تھے، ٹھنڈا مال غنیمت۔ ایک گرم مال غنیمت ہوتا ہے جو دشمن سے لڑ کے حاصل ہوتا ہے، اور ٹھنڈا مال غنیمت وہ کہ دشمن لڑے بغیر اپنا مال چھوڑ کے بھاگ جائے، اتنا اس کے دل میں ہماری ہیبت پہ بست ہو کہ لڑنے کی ہمت ہی نہ کرے، جرت ہی نہ کرے، اور مال چھوڑ کے بھاگ جائے۔ فرماتے تھے کہ یہ موسم سرما ایک ٹھنڈا مال غنیمت ہے کہ رات کو نیند بھی پوری کر لو اور قیام بھی کر لو، اور چھوٹے چھوٹے دن ہیں، نہ پیاس محسوس ہو نہ بھوک کا احساس ہو، روزے بھی رکھ لو، کم از کم ایام 20 کے روزے 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صام الایام البیض فکأنما صام الدہر، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایام 20 کے روزوں کی توفیق دے دے گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھ لیے۔ اتنا اجر کہ 3 روزے زمانے بھر کے روزے، حالانکہ عمل قلیل ہے، اجر کثیر ہے۔ اس عمل قلیل میں وزن کس چیز کا ہے؟ وزن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے۔ ورنہ پیارے پیغمبر نے سرد الصیام سے روکا ہے کہ بندہ پورے سال کے روزے رکھے۔ ایک صحابی نے عزم کر لیا جب تک زندہ ہوں روزے رکھوں گا، 40 سال جیوں، 50 سال جیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سنی تو آپ کا چہرہ جو خلاق حسنہ کا پیکر ہے غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے ڈانٹتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا کہ انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں اور کائنات کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار بھی میں ہوں۔ اور فرمایا کہ میرا طریقہ تم نہیں جانتے، روزے رکھتا ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، اور من راغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم زمانے بھر کے روزے رکھ لو، چاہے وہ 10 سال کے ہوں، 20 سال کے ہوں، 50 سال کے ہوں، تو میرے دین سے، میری جماعت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مگر یہ 3 روزے زمانے بھر کے روزے ہیں، ادھر زمانے بھر کے روزے صفر، لا حاصل، خاسرت دنیا والآخرہ کا مثال۔ یہ وزن اللہ کے حبیب کی سنت کا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا۔ تو ان روزوں کا اہتمام کیجیے، سرد موسم میں کوئی تکلیف آپ کو نہ ہوگی۔ پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہذان الیومان یرفع العمل فیہما الی اللہ، ان 2 دنوں میں، پیر کے دن، جمعرات کے دن، بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فَحُبٌّ يُرْفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میری یہ چاہت اور خواہش ہے جب میرے اعمال پیش ہوں تو ان میں روزہ بھی شامل ہو۔ اتنی اس میں ایک برتری تقدس روزے میں، اتنا محبوب عمل، اتنا پیارا عمل۔ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا، جو اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھ لے اللہ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ یہ ایک بہترین تربیت کا ہے، اس کا اسی طرح استقبال کیجیے۔ راتوں کا قیام ہو، دن کے روزے ہوں، اور اسی پر بندہ اگر عادی ہو جائے اور پھر یہ عمل اس کا جاری ہو جائے، جب یہ روزے رکھیں، یہ قیام کریں، تو اپنے سامنے پیارے پیغمبر کی حدیث رکھیں کہ حب الاعمال الی اللہ ما دام ما علیہ صاحبہ، یحب الاعمال الیہ ما کانت دیما، کہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے پیارے عمل وہ ہیں جو لگاتار ہوں، ہمیشہ ہوں، تسلسل کے ساتھ ہوں۔